بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 کی باقی MCQs کریں گے۔ اس چیپٹر کے پہلے میں 24 MCQs آپ لوگوں کو کرا چکا ہوں۔ وہ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دیا ہوا ہے، تو اس لنک پہ کلک کر کے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو MCQ نمبر 25۔ ایٹ دا اینڈ آف دی ورلڈ وار سیکنڈ، دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر، دا رشین بلاک سپورٹڈ، رشیا نے جو بلاک بنایا تھا اس نے سپورٹ کیا۔ کس چیز کو سپورٹ کیا؟ کمیونزم کو، سوشلزم اور سیکولرزم۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے، کمیونزم۔ MCQ نمبر 26۔ ایٹ دا اینڈ آف دی ورلڈ وار سیکنڈ، دوسری جنگ عظیم کے آخر پر یا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو دی امریکن بلاک سپورٹڈ، امریکہ نے جو بلاک بنایا تھا اس نے سپورٹ کیا، یعنی اس نے حمایت کی۔ اے آپشن ہے آٹوکریسی، بی آپشن ہے منارکی اور سی آپشن ہے ڈیموکریسی۔ تو کریکٹ آپشن ہے ڈیموکریسی۔ منارکی یعنی بادشاہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، منارکی یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور آٹوکریسی مطلق الانانیت۔ اچھا، MCQ نمبر 27۔ ود دا ایمرجنس آف ٹو سپر پاورز، یعنی جب دو سپر پاورز بنی، کون سے دو سپر پاور؟ دی USA اینڈ دا USSR، USA اور USSR۔ دی ایرا آف دی کولڈ وار سٹارٹڈ، تو سرد جنگ کا دور شروع ہوا، بٹوین دیم، ان کے درمیان، یعنی ان دو ممالک کے درمیان، USA اور USSR۔ ویچ اینڈڈ، جو کہ ختم ہوا، پھر یہ کولڈ وار ختم ہوا، ان کب؟ اے آپشن ہے 1991 CE، بی آپشن ہے 1992 CE اور سی آپشن ہے 1993 CE۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے، جس کو میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے، 1991 عیسوی میں یہ پھر ختم ہوا تھا۔ MCQ نمبر 28۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، یعنی اقوام متحدہ کی تنظیم، کیم انٹو بینگ، یہ مارز وجود میں آئی، آن یعنی کب؟ اے آپشن ہے نومبر 12 1945 CE، بی آپشن ہے اکتوبر 24 1945 CE اور سی آپشن ہے اکتوبر 14 1946 CE۔ تو بی آپشن کریکٹ ہے، اکتوبر 24 1945 CE۔ اچھا، نیکسٹ ہے MCQ نمبر 29۔ یہ دی بیسک ایم آف دی UN واز، اقوام متحدہ کا بنیادی مقصد تھا، کیا تھا؟ اے آپشن ہے ایلیمینیٹ آل ٹائپس آف پاورٹی اینڈ پروموٹ پراسپیرٹی امنگ دا پیپل اراؤنڈ دا گلوب، یعنی ایلیمینیٹ، ختم کرنا، آل ٹائپس آف پاورٹی، ہر قسم کی غربت کو، اینڈ پروموٹ پراسپیرٹی اور خوشحالی کو فروغ دینا تھا، یعنی خوشحالی پیدا کرنی تھی، امنگ دا پیپل، لوگوں میں، اراؤنڈ دی گلوب، دنیا کی، یعنی پوری دنیا میں۔ بی آپشن ہے پروٹیکٹ ہیومن رائٹس، یعنی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، اینڈ ڈیلیور ہیومینیٹیرین ایڈ، اور ہیومینیٹیرین یعنی اور انسانی مدد کو ڈیلیور کرنا تھا، پہنچانا تھا۔ سی آپشن ہے پروٹیکٹ دا نیکسٹ جنریشن، یعنی اگلی نسل کی حفاظت کرنا تھا، فرام دا ہارر آف وار، جنگ کے خطرات سے، اینڈ اسٹیبلش اور قائم رکھنا تھا، پیس اینڈ آرڈر، امن و امان کو، ان دا ورلڈ، دنیا میں۔ تو سی آپشن کریکٹ ہے، پروٹیکٹ دا نیکسٹ جنریشن، یعنی اگلی نسل کو بچانا تھا، فرام دی ہاررز آف وار، جنگ کے خطرات سے، اینڈ اسٹیبلش پیس اینڈ آرڈر ان دا ورلڈ، اور دنیا میں امن و امان قائم کرنا تھا۔ MCQ نمبر 30۔ دی کولڈ وار واز، خالی جگہ، بٹوین، یعنی سرد جنگ کیا تھا، بٹوین دا یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ دا سوویت یونین، یونائٹڈ اسٹیٹ اور سوویت یونین کے درمیان، اینڈ دیئر الائز، اور ان کے اتحادیوں کے درمیان۔
دیٹ ڈیولپڈ آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہوئی. اے آپشن ہے پولیٹیکل رائیولری، یعنی یہ ایک سیاسی مخالفت تھی. بی آپشن ہے ایریس آف ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا یا دوڑ تھا. اور سی آپشن ہے ان اکنامک رائیولری، یعنی معاشی دوڑ تھا، معاشی مقابلہ تھا. تو اے آپشن کریکٹ ہے، یہ ایک پولیٹیکل رائیولری، یہ ایک سیاسی مخالفت تھی. اچھا، MCQ نمبر 31. In 1949 CE 1949 عیسوی میں the United States and its European allies یعنی امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے فارمڈ بنائی دا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یعنی نیٹو. تو کس مقصد کے لیے؟ اے گارنٹی دا فریڈم آف ایچ، یعنی ہر ایک کو آزادی دینی تھی، ہر شخص کو. بی پروٹیکٹ ایچ ان کیس آف اٹیک، یعنی خطرے کی صورت میں تمام لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا یا حفاظت کرنی تھی. اور سی آپشن ہے پروموٹ ڈیموکریٹک ویلیوز، یعنی جمہوری اقدار کو پروموٹ کرنا تھا یا فروغ دینا تھا. تو بی آپشن کریکٹ ہے، پروٹیکٹ ایچ ان کیس آف اٹیک. MCQ نمبر 32. دی کورین وار ان دا 1950 CE، یعنی جو 1950 کی دہائی میں کورین وار تھا. دی ویتنام وار، اور ویتنام کا جو جنگ تھا ان دا 1960 CE 1960 کی دہائی میں. اینڈ افغان انویژن، اور افغان کا جو انویژن تھا یعنی مداخلت تھا 1970 1970 کی دہائی میں ور پارٹ آف دی. تو یہ کس چیز کا حصہ تھی؟ اے کولڈ وار، بی ٹریڈ وار، اور سی پولیٹیکل وار. تو اے آپشن کریکٹ ہے، یہ کولڈ وار کا حصہ تھا، یہ کولڈ وار کا حصہ تھی. MCQ نمبر 33. پاکستان بیکیم این الائی، پاکستان اتحادی بنا آف دی کس کا؟ ان دا کولڈ وار، سرد جنگ میں. اے آپشن ہے فرانس اینڈ اٹس الائیز، فرانس اور ان کے اتحادیوں کا. بی ہے جرمنی اینڈ اٹس الائیز، جرمنی اور اس کے اتحادیوں کا. اور سی ہے USA اینڈ اٹس الائیز، USA اور اس کے اتحادیوں کا. تو سی آپشن کریکٹ ہے، جس کو میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے. MCQ نمبر 34. پاکستان جوائنٹ سیٹو اینڈ سینٹو، پاکستان نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا، یعنی شامل ہوا ڈیوٹو کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اے آپشن ہے دی فیئر آف اکنامک ریسٹرینس بائی دی ممبر نیشنز آف دی سیٹو اینڈ سینٹو، کہ سیٹو اور سینٹو کے جو رکن ممالک تھے ان کی طرف سے اکنامک ریسٹرینس یعنی معاشی پابندیوں کے لگانے کا خطرہ تھا. بی آپشن ہے انڈیاز ڈیزائن اگینسٹ پاکستان، انڈیا کے جو ہندوستان کے جو ارادے تھے پاکستان کے خلاف وہ اچھے نہیں تھے. اینڈ اٹس ویک اکنامک پوزیشن، اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کی جو اقتصادی حالت تھی وہ بھی کمزور تھی. سی آپشن ہے دی فیئر، یعنی اس ڈر کی وجہ سے پاکستان سیٹو اور نیٹو میں شامل ہوا کہ اس کے ساتھ یہ ڈر تھا دیٹ دا ممبر نیشنز کے رکن ممالک اب سیٹو اینڈ سینٹو، سیٹو اور سینٹو کے کوڈ ہیلپ انڈیا، وہ مدد کر سکتے تھے ان ایگریشن اگینسٹ اٹ، اس کے خلاف جارحیت میں، یعنی پاکستان کے خلاف جارحیت میں. تو بی آپشن کریکٹ ہے، کیونکہ ایک تو انڈیا کے پاکستان کے خلاف ارادے اچھے نہیں تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کی جو اکنامک پوزیشن تھی، معاشی حالت تھی، وہ کمزور تھی. اچھا، MCQ نمبر 35. دی ہیڈ کوارٹر آف دی یونائٹڈ نیشنز یعنی UN، اقوام متحدہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے از ان، یعنی وہ کہاں پہ ہے؟ اے آپشن ہے واشنگٹن USA، یعنی USA کے شہر واشنگٹن میں ہے. جاپان ٹوکیو جاپان ٹوکیو جو کہ جاپان کا شہر ہے یہاں پہ ہے. سی آپشن ہے نیو یارک سٹی USA،
یو ایس اے کے شہر نیو یارک میں واقع ہے، تو سی آپشن کریکٹ ہے، نیو یارک سٹی یو ایس اے۔ ایم سی کیو نمبر 36، ایٹ پریزنٹ یعنی موجودہ وقت، اباؤٹ تقریباً کنٹریز آر ممبر آف یو این، اقوام متحدہ کے رکن ہے۔ کتنے ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہے موجودہ وقت میں؟ اے آپشن ہے 193، بی آپشن ہے 198 اور سی آپشن ہے 199۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے، 193 ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہے۔ ایم سی کیو نمبر 37، دی مین باڈی آف دی یونائٹڈ نیشنز یو این ایز، یعنی اقوام متحدہ کا جو مین باڈی ہے، بنیادی یعنی بڑا محکمہ جو ہے، اس کا کیا نام ہے؟ دی سیکیورٹی کونسل، بی آپشن ہے دی جنرل اسمبلی اور سی آپشن ہے دی اکنامک اینڈ سوشل کونسل۔ تو بی آپشن کریکٹ ہے، دی جنرل اسمبلی از دی مین باڈی آف دی یونائٹڈ نیشنز۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 38، دی سیکیورٹی کونسل آف دی یونائٹڈ نیشنز یعنی یو این، اقوام متحدہ کا جو سیکیورٹی کونسل، اقوام متحدہ کا جو سیکیورٹی کونسل ہے، کنسسٹ آف، وہ مشتمل ہے، ممبرز کتنے ارکان پر مشتمل ہے؟ اے آپشن ہے 15، بی آپشن ہے 12، سی آپشن ہے 14۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے، یہ 15 ممالک پر شامل ہے، اس میں 15 رکن ممالک ہیں، 15 ارکان پر مشتمل ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایم سی کیو نمبر 39، دیر آر خالی جگہ پرماننٹ ممبرز، یعنی کتنے مستقل ارکان ہے ان دا سیکیورٹی کونسل آف دی یو این، اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں؟ اے آپشن ہے 5، بی آپشن ہے 6، سی آپشن ہے 7۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے، 5۔ ایم سی کیو نمبر 40، دی سیکریٹریٹ از ان، اقوام متحدہ کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ ایک کیا چیز ہے؟ ونگ۔ یہ کون سا ونگ ہے آف دی یو این، اقوام متحدہ کا؟ اے سبارڈینیٹ یعنی ماتحت، بی ایگزیکٹو انتظامی اور سی ہے سینٹرل۔ تو بی آپشن کریکٹ ہے، یہ ایگزیکٹو ونگ ہے اقوام متحدہ کا، انتظامی ونگ، جہاں سے اقوام متحدہ کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ ایم سی کیو نمبر 41، دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف از بیسڈ، یعنی اس کی بنیاد رکھی گئی ہے ان دا، کہاں پہ یہ رکھی گئی ہے؟ اے آپشن ہے ٹوکیو جاپان، جاپان کے شہر ٹوکیو میں، بی ہے پیرس فرانس یعنی فرانس کے شہر پیرس میں، سی آپشن ہے ہاگ نیدرلینڈ یعنی نیدرلینڈ کے شہر ہاگ میں۔ تو سی آپشن کریکٹ ہے، ہاگ اور نیدرلینڈز۔ ایم سی کیو نمبر 42، دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، عالمی عدالت انصاف آف ججز، یعنی یہ کتنے ججوں پر مشتمل ہے؟ اس میں کتنے جج ہے؟ اے آپشن ہے 15، بی آپشن ہے 16، سی آپشن ہے 17۔ تو اے آپشن کریکٹ ہے، اس میں 15 ججز ہیں۔ ایم سی کیو نمبر 43، دی اکنامک اینڈ سوشل کونسل، اکنامک اور سوشل کونسل کا جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، اس کا کیا کام ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دا ایکٹیویٹیز، یہ آف دی یو این 15 اسپیشلائز ایجنسیز۔ تو یہ اقوام متحدہ کے جو 15 خاص قسم کے یا مخصوص جو ایجنسیاں ہیں، ان کے سرگرمیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ واچز یعنی انہیں دیکھتا ہے، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ بی آپشن ہے آرگنائزز یعنی ان کو منظم کرتے ہیں۔ سی آپشن ہے کوارڈینیٹس یعنی ان کی کوارڈینیشن کرتے ہیں، آپس میں ان کا رابطہ کرتے ہیں، یعنی رابطہ ان کے درمیان میں رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ تو سی آپشن کریکٹ ہے، کوارڈینیٹس۔ اچھا، ایم سی کیو نمبر 44، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ایجنسی آف دی یونائٹڈ نیشن یعنی یو این، اقوام متحدہ کا جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کا جو ایجنسی ہے اقوام متحدہ کی، اس کا کیا کام ہے؟ اے آپشن ہے فائٹس اگینسٹ ہنگر اینڈ پاورٹی، یہ بھوک اور غربت کے خلاف لڑتی ہے۔ بی آپشن ہے فائٹس فار اپلفٹنگ دی لائف سٹینڈرڈ، یہ
زندگی کے معیار اونچا کرنے کے لیے یا بہتر بنانے کے لیے لڑتی ہے یا کشا رہتی ہے. سی آپشن ہے پروٹیکٹس دا نیشنز اگینسٹ ایچ ادر. یہ قوموں کے ایک دوسرے کے خلاف ایک قوم سے دوسرے قوم یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قوموں کی دوسرے ممالک سے یا کسی دوسرے ملک سے حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا ملک کسی قوم پر جارحیت نہ کرے. یہاں پہ اے آپشن کریکٹ ہے جس کو میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے، فائٹس اگینسٹ ہنگر اینڈ پاورٹی. اچھا ایم سی کیو نمبر 45. دی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO ورکس. یہ جو عالمی صحت کی جو تنظیم ہے اقوام متحدہ کی، ورکس یہ کام کرتی ہے. ورکس ڈیزیزز آف ہیومن یعنی یہ انسانوں کی بیماریوں پر کام کرتی ہے. بی بلڈنگ ہاسپٹلس اینڈ پرووائڈنگ میڈیکل ایکوپمنٹس یعنی یہ ہسپتالیں بناتی ہے اور میڈیکل یعنی اور طبی آلات بناتی ہے. سی آپشن ہے یہ کام کرتی ہے فار دی بیٹر ہیلتھ آف دی مین کائنڈ یعنی یہ انسانوں کی بہتر صحت کے لیے کام کرتی ہے. اچھا تو سی آپشن کریکٹ ہے. سی آپشن کیا ہے؟ کریکٹ ہے. اس کو میں نے آلریڈی بولڈ کیا ہوا ہے. اچھا ایم سی کیو نمبر 46. دی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی ILO میکس ایفرٹس. یہ جو اقوام متحدہ کا دی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، یہ کوششیں کرتی ہے فار دی بیٹرمنٹ آف دی یعنی بہتری کے لیے. کن کے بہتری کے لیے؟ آف دی ورلڈ دنیا کی. اے آپشن ہے لیبررز یعنی مزدوروں کے، بی آپشن ہے ٹیچرز، سی آپشن ہے ڈاکٹرز. تو اے آپشن کریکٹ ہے، لیبررز یعنی مزدوروں کے بہتری کے لیے کام کرتی ہے. دنیا میں جو مزدور لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے. ایم سی کیو نمبر 47. خالی جگہ ورکس کام کرتی ہے فار دی پروموشن آف ایجوکیشن یعنی تعلیم کی فروغ کے لیے، کلچر یعنی ثقافت کی فروغ کے لیے، ان سائنٹیفک ریسرچ اور سائنسی تحقیق کے لیے امنگ دا ممبرز آف دی UNO اقوام متحدہ کے جو رکن ہے. اے آپشن ہے FAO یعنی اس تنظیم کا نام FAO ہے. بی آپشن ہے ILO، اس تنظیم کا نام ILO ہے. اور سی آپشن ہے یونیسکو. تو کریکٹ آپشن یونیسکو ہے. یونیسکو اقوام متحدہ کے جتنے بھی رکن ممالک ہیں ان کی تعلیم، ثقافت اور سائنسی تحقیق میں فروغ کے لیے کام کرتی ہے، کو فروغ دینے کے لیے کام کرتی ہے. ایم سی کیو نمبر 48. لاسٹ ایم سی کیو ہے یہ. ڈیو ٹو دا ورلڈ وار سیکنڈ، دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے، دا برٹش گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ، انگریزوں کی حکومت نے فیصلہ کیا. کس چیز کا فیصلہ کیا؟ ٹو گیو انڈیپینڈنس ٹو انڈیا یعنی ہندوستان کو آزادی دینے کا. بی آپشن ہے ٹو اسٹرینتھن اٹس کنٹرول مور اوور انڈیا یعنی ہندوستان پر اپنی کنٹرول کو مزید مضبوط بنانا. سی آپشن ہے ٹو گیو کنسیشنز ٹو دا پیپل آف انڈیا ہندوستان کے لوگوں کو مراعات دینے کا فیصلہ کیا. تو اے آپشن کریکٹ ہے. اس نے فیصلہ کیا تھا کہ انڈیا کو آزادی دیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھے چیپٹر 3 کے MCQs. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. انشاءاللہ انہی MCQs میں سے آئیں گے پیپر میں. تو ان سارے MCQs کو آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پھر جغرافی کو سٹارٹ کریں گے. کل میں اپنے چینل پر جغرافی کے سیکنڈ چیپٹر کے MCQs اپلوڈ کروں گا. تو وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.